آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بخشش چاہیے تو صرف تعریف پہ بخشش نہیں ملے گی، تعریف بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تعریف کر لی تو ہو گیا، اعمال کرنے ہوں۔ جو نبی نے حکم دیا ماننا ہوگا، جس کو منع کیا اس کو چھوڑنا ہوگا۔ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ ابھی بات چل رہی تھی حضرت سے سود کے حوالے سے، وہاں حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کتنے عرصے سے علماء کی محنت جاری تھی کہ ملک میں سود کا خاتمہ ہو، کتنے عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے علماء۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس رہے، میرے استاذ مکرم، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن، نفر اللہ مرحبا چیف جسٹس رہے۔ کتنی کوششیں کی پر کام نہ ہو سکا، لیکن اللہ ہے نا جس کے ہاتھ پہ کرا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، اور مدعی کے واسطے دار اور حسن کہاں، اور رب نے کام لیا ہے۔ یار اگر کام ہو تو پھر بولنا چاہیے، لیا یا نہیں لیا؟ بولیے لیا ہے۔ جب میری آمد ہوئی نا سب نعرے لگے، آپ قائد ملت اسلامیہ کا نعرہ آپ نے نہیں لگا۔ استاد جمیل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ابھی سبب میں بتانا چاہ رہا ہوں فضل الرحمان صاحب کہ اپنے اکابر کو سلامی پیش کرو۔ اس شخص نے اپنے 13 سیٹوں پہ وہ کام کیا ہے جو 100 سیٹوں والے بھی نہیں کر سکتے۔ اس موقع پہ جب اپوزیشن حکومت مولانا فضل الرحمان کے گیٹ پر نملیت ہو چکی تھی، وہ چاہتا تو اربوں ڈالرز کما سکتا تھا، ملینز آف ڈالر، اس کے لیے کمانا یہ بائیں انگلی کی چھنگلیاں کا کام تھا، پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن مجال تو اس نے کیا ہو، 5 شکیں منوائی ہیں تو 5 کے 5 اسلامی منوائی، کہیں سود کے خاتمہ کرایا ہے، کہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پہ آئین سازی کی بات کی ہے، کہیں مدارس کی رجسٹریشن پہ بات کی ہے، کہیں شریعہ کورٹ کی بات کی ہے، یہ پوری باتیں اس نے کی ہے۔ اور مولانا نے انہیں کہا آج سود ختم کر دو۔ یہ 3 سال تو بینک والوں نے مانگے، انہوں نے منتیں کی ہے کہ ہمارے لین دین چل رہا ہے، دیوالیہ ہو جائیں گے، کرپٹ ہو جائیں گے ہمارے بینک، ہم تو ختم ہو جائیں گے، خدا کے لیے 10 سال دے دے گا جی۔ 10 سال سنو تمہاری فلاح، 1 سال 1-2 سے واللہ آگے نہیں بڑھتے تھے، مر کے 3 سال پہ ہوا کہ 1 جنوری 2028 کو سود ملک میں ختم کر دیا جائے گا۔ اب قانون بنا ہے، آپ کی اور ہماری ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ اپنی قیادت کے پیچھے ٹھہرو گے یا نہیں ٹھہرو گے؟ اتنے دوست بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے اپنی قیادت کے پیچھے ٹھہرو گے؟ اگر اس دینداری کے لیے کل روڈوں پہ نکلنا پڑا نکلو گے؟ اپنی آئین سازی پہ پہرا دو گے؟ علماء کو ساتھ دو گے؟ کہ میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جاگتے رہنا، کسی اور پہ نہیں رہنا، جاگتے رہنا۔ شیر جب جنگل میں سوتے تو ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے۔ اسلاف کی پرانی باتوں پہ محنت کرنے والوں، اب وہ وقت ہے کہ اسلاف کی تاریخ کو دوہرایا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں بات کر رہا تھا کہ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ اب نبی نے سود کے اوپر لعنت کی ہے، سب سے کم گناہ ماں سے زنا کے مطابق بتایا ہے۔ آج ہم سودی معاملات کریں گے نہیں، نہ خود سود کھائیں گے نہ سود والوں کو اپنا یار بنائیں گے۔ کرو گے؟ میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں، توجہ، سمری آف اسپیچ، پوری گفتگو کا خلاصہ۔ میں نے 5 دلیلیں دی ہے کہ میرا بات نبی وہ ہے، آنے سے پہلے تعارف رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی بات پہ عمل ہوگا تو تب بخشش ہے، نبی کی بات پہ عمل نہیں ہے بخشش نہیں ہے۔ سورت نمبر 159 سورت الحشر، آیت نمبر 7، رکوع نمبر 1، پارہ نمبر 28، اللہ کا اعلان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی دیتا جائے لیتے جاؤ، نبی روکتا جائے رکتے جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی نے دیا کیا ہے، نبی نے روکا کس چیز سے ہے؟ میں نے دیکھا ہے نبی نے ہمیں دین دیا ہے، ہمیں لینا ہوگا، توحید دی ہے لینی ہوگی، ہمیں عقیدہ دیا ہے لینا ہوگا، اسلام دیا ہے لینا ہوگا، مذہب دیا ہے لینا ہوگا، سچ بولنا دیا ہے سچ بولنا ہوگا، ماں باپ کی عزت سکھائی ہے کرنی ہوگی، پڑوسی کو حقوق بتائے ہیں ادا کرنے ہوں گے، بیوی کے حقوق بتائے ہیں ادا کرنے ہوں گے، اولاد کے حقوق بتائے ہیں اولاد
کے ملک رکھنے ہوں گے، سچی تجارت بتائی ہے کرنی ہوگی۔ نبی پاک نے صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، علماء کی عزت، چھوٹے پہ شفقت، بڑے کا احترام بتایا ہے۔ یہ سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ نبی نے روزہ دیا ہے، رکھنا ہوگا، نماز دی ہے، پڑھنی ہوگی، صدقہ دیا ہے، کرنا ہوگا، نبی نے قربانی دی ہے، عمل کرنا ہوگا، نبی نے حج عمرہ دیا ہے، اس کا رکھنا ہوگا، نبی نے نکاح کی شادی کو ولیمے کے احکام دیے ہیں، اسے ماننا ہوگا۔ ہاں نبی نے روکا ہے تو کس سے روکا ہے؟ نبی نے کفر سے روکا ہے، رکنا ہوگا، شرک سے روکا ہے، رکنا ہوگا، کذب سے روکا ہے، رکنا ہوگا، بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ نبی پاک نے ہر برائی سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، بدنظری سے روکا ہے، بد کلامی سے روکا ہے، بد فعلی سے روکا ہے، بد زبانی سے روکا ہے، بد زبانی سے روکا ہے، بد عملی سے روکا ہے، ان تمام چیزوں سے روکنا ہوگا۔ نبی نے گالی سے روکا ہے، روکنا ہوگا، دھوکے سے روکا ہے، روکنا ہوگا، الزام سے روکا ہے، روکنا ہوگا، غیبت سے روکا ہے، روکنا ہوگا، اسی طرح بہتان تراشی سے روکا ہے، روکنا ہوگا۔ نبی نے جتنی برائیوں سے روکا ہے، روکنا ہوگا، جس کا حکم کیا کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کریں گے ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔